سیلریڈ میں جو لوئر سلیب آپ نے کی ہے، اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن. آپ نے 6 سے 12 کو 1,000 روپیہ مہینہ کر دیا. آئیڈیلی آپ کی بیسک انکم تھریش ہولڈ 1 لاکھ روپیہ مہینہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اب غریب لوگ ہیں، ان کی سروائیول مشکل ہے. کرائے کا گھر، بجلی کے بل، ہارڈلی فائنڈ اینی منی ٹو رن دیئر کچن. تو ان کے اوپر 1,000 روپیہ بھی بوجھ ہوتا ہے. لیکن آپ کی میکسیمم ابھی بھی سیلری کے لیے 38 کے اوپر ہی جاتی ہے، وہ تو نیچے نہیں رہتی. اٹس ٹو مچ، ٹو ہائی. ہاں دیکھیں، اس پہ بھی ہم نے اس میں تھوڑا سا سرچارج کی ایک سگنل دیا ہے. میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں کہ، لیکن دیکھیں، میں جب سے پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں تھا اور اب حکومت میں ہوں، ایک چیز میں ہمیشہ یہ کہتا، جو ایک چیز ہے اوپر چلیے وہ کبھی نیچے نہیں آئے گی. لیکن یہ میں صرف یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا یہ اپریشیٹ کریں کہ ہم نے سگنل دیا ہے. اینڈ آئی ایم دا فرسٹ ون ٹو سے از دس انف. دا آنسر از نو, because I will never say, but it's a signal that we want to move in that direction. سر 2 سالوں میں آپ کی فائنانس منسٹر میں ایک سکسیس کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ایبسلیوٹ ٹیکس نمبر میں سبسٹینشیل انکریز حاصل کر لی ہے. اس سال آپ ٹیکس ٹارگیٹ حاصل نہیں کر سکے جو بجٹ میں آپ نے اناؤنس کیا تھا، اس سے آپ 1,000 ارب کے قریب کم ہے جو اوریجنلی بجٹ میں پوری تھی، بٹ اسٹل میسو گروتھ ہے جو آپ نے لی ہے. لیکن آپ نے یہ میسو گروتھ لی ہے لو اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر. 2-2.5% کی آپ کی گروتھ ہے. ہائی انفلیشن پہلے تو 2 سال 40% تھی، ابھی اس سال تو کم آ گئی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اس لوئر مڈل انکم کلاس کا کیا حال ہوا ہوگا. کرشڈ ہوگی وہ تو ساری. دیکھیں، وہ ہم نے دونوں چیزوں کی کوشش کی ہے نا، کہ اس میں جو جتنی میکسیمم ہم ریلیف دے سکتے تھے ان کی سلیبس کو، اس میں ریلیف دینے کی ہم نے اس دفعہ کوشش کی ہے. از دیٹ دا ایونچوئل اینڈ اسٹیٹ؟ دا آنسر از نو. سو وی انڈرسٹینڈ کہ ہم نے اس سائٹ پہ جانا ہے. اور لیکن نذیر صاحب، میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ کی توسط سے یہ کہوں گا کہ جو ہم پچھلے 2 سال سے بات کر رہے ہیں کہ ایوری ون ول ہیو ٹو اسٹیپ اپ. دیکھیے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، ویدر اٹس آن دا فارمل سیکٹر یا سیلریڈ کلاس، کوائٹ فرینکلی اٹس لیڈ بائی ایز آف کلیکشن. یہی ہے نا کہ ایز آف کلیکشن ہے. لیکن جو باقی سیگمنٹس ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو بڑے بڑے ہمیں آ کے لوگ پالیسی پرسکرپشنز دیتے ہیں، میں بھی پرائیویٹ سیکٹر میں اس کا مرتکب رہا ہوں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں. سر ایک چیز جو مسنگ ہے نا ہماری، وہ ہے لائف سٹائل آڈٹ. میں آپ کے جو ساتھی ہیں پارلیمان میں بیٹھے ہوئے، مجھے زیادہ تر اپنے اس کیمرہ مین سے غریب شخص نظر آتا ہے، کیونکہ اس کی جو سیلری سے ٹیکس کٹتا ہے نا، وہ اس کی آگے لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس نے ٹیکس ادا کیا. یہ اس سے زیادہ ٹیکس پے کر رہا ہے یہ جو سامنے کیمرہ مہینے کا خرچہ مشکل سے چلاتا ہے. وہاں آپ کو لائف سٹائل آڈٹ چاہیے. نہیں دیکھیں، وہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے ندیم صاحب. لیکن میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیے، جو سیگمنٹس، کیونکہ میں پاکستان بزنس کاؤنسل کا چیئرمین رہ چکا ہوں، میں پاکستان بینک ایسوسیشن کا چیئرمین رہ چکا ہوں، رائٹ. تو آج سے 1.5 سال پہلے میں ان چیزوں کی بات کرتا تھا، اور وہ باتیں درست ہیں کہ دا سیگمنٹس وچ آر کنٹریبیوٹنگ ٹو GDP بٹ ناٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو دا ایکسچیکر ایٹ دا سیم لیول، دس از ناٹ سسٹینیبل. اور اب ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں، اور پہنچ کے اسی لیے ہم نے اس سال یہ کیا ایٹ لیسٹ ٹو گیو دا سگنل. بیکاز اور کیا ہو سکتا تھا؟ جو آپ نے کہا ایبسلوٹ ٹیکس آپ نے بڑھایا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر؟ کیونکہ دیکھیں، ہم یہ تو اس کا اختتام نہیں ہو سکتا نا کہ ہم 8.8% سے چلے FBR ٹیکس ٹو GDP، آج 10.4% پہ چڑھیں گے. لیکن ہمارا جو نیبر ہے وہ 18% پہ ہے. تو ہم نے ابھی یہ بات کی ہے کہ ہم 13.5%، 14% کی طرف جائیں گے. سو وی ہیو ٹو کیپ آن موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. لیکن وہ کیسے ہوگا؟ اگر وہ ایک طریقہ تو یہی ہے کہ جو میں نے ایز آف کلیکشن کی بات کی ہے کہ یو کیپ آن گوئنگ ٹو دا سیم فار مور. بٹ وہ جو مور والا ہے، پیپل آر اپ ٹو ہیئر. تو یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور ہمیں سب کو پتہ ہے. اینڈ دیئر فور ایوری ون ایلس ول ہیو ٹو کنٹریبیوٹ. اور یہ اب آپ نے، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے، میں نے تقریر میں یہ ذکر کیا ہے کہ 389 بلین کی انفورسمنٹ ہوئی ہے. یہ انفورسمنٹ کیا تھی ندیم صاحب؟ دس از لیکیج ان دا سسٹم. جو ہم بات کرتے ہیں نا، دا بگ سیکٹر، اسمال سیکٹرز، اس میں کہتے ہیں جی ریٹیل سے کچھ نہیں لیا گیا ہے اور کس سے نہیں لیا گیا، یہ ہم نے انفورسمنٹ کی. ریٹیل کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس سال؟ نہیں، وہ تو میں نے ابھی وہاں ذکر کر دیا ہے. نہیں سر، اس میں یہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ بات کرتے ہیں تاجر دوست کی، دیر واز ون پارٹ آف دا ہاؤ پارٹ آف اٹ.
لیکن ہمارے پاس میں نے کل بھی اکنامک سروے کے بھی ضلع میں گیا تقریباً 4,70,000 کے اور بٹ مور دین دیٹ ریٹیل کی رجسٹریشنز ہوئی ہیں. اور اب یہ تھرو انفورسمنٹ ہوگا. دیکھیے اس ملک میں نہ لاز کی کمی ہے اور نہ لیجسلیشن کی کمی ہے. وی ہیو ٹو گو فار انفورسمنٹ. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اب اگلے سال بھی یہ جو اس سال کا بجٹ ہوا ہے, اب اگر آپ جا کے آپ غور سے بجٹ کو پڑھیں گے آپ ضرور دیکھیے گا کہ نئے ٹیکسز کیا امپوز کیے گئے, یہ ضرور دیکھیے گا کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر, بیکاز فار دا فرسٹ ٹائم وی ہیو بین ایبل ٹو کنونس آور سیلوز اینڈ جو ہمارے مالیاتی ادارے ہیں کہ انفورسمنٹ کے تھرو یہ لیکیج ہو سکتی ہے, یہ لیکیج کو سٹاپ کیا جا سکتا ہے اور ریونیوز بڑھائے جا سکتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. میں نے تقریر میں خاص طور پہ اس سے اگر یہ ہم نہ شو کرتے, پچھلے سال نہیں مانا انہوں نے, ہم کہتے رہ گئے کہ آپ ہمیں موقع دیں, ہم اس کو آپ کو انفورسمنٹ کے تھرو کر کے دکھائیں گے. نہیں مانا انہوں نے کہا نہیں آپ میجرز امپوز کریں, تو ہمیں کرنے پڑے بیکاز وی ہیڈ ٹو گو انٹو دی ایکسٹینڈیڈ پروگرام. اور اس میں سے جو ہے اس میں سے کچھ جو ہماری زمپشنس تھیں وچ واز اباؤٹ اٹانومس گروتھ, کہ انفلیشن کتنی ہوگی, وہ الحمدللہ انفلیشن اس سے بہت کم ہوئی, وچ از ایکچولی گریٹ فار دا کنٹری, بٹ فار دا اٹانومس گروتھ آف دا ایف بی آر ریونیوز از ناٹ رائٹ. اسی طرح جو امپورٹ کا ایلیمنٹ تھا وہ نہیں تھا. بیکاز آف دیٹ ٹریک ریکارڈ دس ٹائم اراؤنڈ ہم نے کہا کہ ہم فردر ٹیکس میجرز نہیں لیں. آپ 2,200 ارب اگلے سال اضافہ تو کو کریں ایف بی آر. جی بالکل. تو اس میں اٹانومس گروتھ کتنی ہے 2,200 میں؟ اس میں جو ہم نے ایزیوم کیا ہے, جی میں آپ کو اوور آل بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جو ایڈیشنل ٹیکسز اس میں ہے اس کا حجم 200 سے 250 بلین تک کا ہے. 250 ارب تک ہے. باقی بٹوین اٹانومس گروتھ اینڈ میجرز وچ آر آلریڈی انفورسڈ اینڈ انفورسمنٹ, میں بار بار انفورسمنٹ پہ آ رہا ہوں سر. لیکن آپ نے کاربن لیوی بڑھا دی ہے, آپ نے جی ایس ٹی کی شرح بھی بڑھا دی ہیں, آپ نے فاٹا اور پاٹا کی ایگزمپشن بھی وڈرا کر لی ہے. وہ تو اچھی بات نہیں ہے میرے بھائی. کے اوپر بھی فاٹا پاٹا والی ایگزمپشن, مجھے آپ یہ بات بتائیں, میں پچھلے سال یہ بجٹ میں لے کے جا رہا تھا, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ ہمارے سارے بھائی بہن ہیں تو ان پہ ہم نے انکم ٹیکس نہیں لگایا جو ضم شدہ اضلاع ہیں, لیکن سارے ملک کی انڈسٹری انکلوڈنگ دا سرحد چیمبر آف کامرس کہہ رہے ہیں کہ یہ مس یوز ہو رہی ہے. تو اس میں ہم نے کیا کیا, تو اس دفعہ ہم نے صرف یہ کہا کہ ہم اس سائٹ پہ اگین سگنلنگ اینڈ ڈائریکشن آف ٹریول کہ 10% ہم سیلز ٹیکس ہم امپوز کرنے جا رہے ہیں, بیکاز ساری انڈسٹری ویدر از آئل ویدر از اسٹیل از اپ ان آرمس کہ جی یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ باہر کے لوگ بیٹھ کے وہاں فیکٹریاں بنا لیں اور وہ مال واپس آ جائے. تو دیکھیں یہ ہم سب کو پتہ ہے, اور اس میں یہ چیز تو آئی تھنک ایوری ون وڈ اپریشیٹ کہ یہ ایک ریزالو ہے گورنمنٹ کا کہ جی ہم نے اس کو ان چیزوں کو آگے لے کر جانا ہے. جس پارٹ آف دیٹ ہول انفورسمنٹ ڈسکشن. سگریٹ کے اوپر اور شوگر کے اوپر آپ بڑی ڈٹرمنٹ تھے کہ آپ نے ٹریک اینڈ ٹریس کے ذریعے چوری پکڑنی. ابھی بھی آپ نے کچھ اقدامات کا اعلان کیا بجٹ میں کہ آپ وہ چوری والی چیزیں کانفiscate کریں گے, لیکن وہ انفورسمنٹ پارٹ جس کے اوپر آپ ایمفسائز کر رہے ہیں اس سال تو مجھے نظر نہیں آیا. نہیں وہ دیکھیں یہ ہم آپ کے ساتھ وہ فگرز جو ہیں وہ شیئر کر لیں گے, بیکاز اب تو جو اس کی جو ڈیجیٹل ٹریک اینڈ ٹریس ہے, پہلے آپ نے سنا ہوگا ٹریک اینڈ ٹریس, تو وہ تو اب پورا ایک یہ ہم نے شروع کیا تھا ایکچولی شوگر سے. تو میں نے آج بجٹ سپیچ میں اس کا ذکر کیا کہ 47% انکریز ہوا ہے ان دا اماؤنٹ آف دا سیلز ٹیکس. اسی کو ہم آگے سیمنٹ, کھاد ایٹسیٹرا اس سائڈ پہ ہم لے کر جا رہے ہیں, اور آپ اس کے جو ہیں پچھلے سال کی انفورسمنٹ بھی نمبر دیکھیں گے اور انشاءاللہ اگلے سال کی انفورسمنٹ بھی نمبر دیکھیں گے. اگر تو گروتھ والیوم میں ساتھ آ رہی ہے نا, کیونکہ شوگر میں پرائس گروتھ آئی ہے تو اس کی پرائس کی وجہ سے آپ کا نمبر اوپر گیا, تو اگر والیومز نہیں بڑھ رہے تو پھر دیر از سم تھنگ رانگ. نہیں دیکھیں یہ دونوں چیزوں کی ہمیں کرنا چاہیے گا نا, کیونکہ دیکھیں ویدر از پرائس اور والیوم. ندیم صاحب چوری از چوری, یو نو وی شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. سو اس کو جو ہے اس پہ اگر آپ بجٹ سپیچ دیکھیں گے کہ ہم نے جو چیز ہم پارلیمنٹ میں لے کے جا رہے ہیں اور منی بل میں لا رہے ہیں اراؤنڈ ایڈیشنل انفورسمنٹ میجرز, کیونکہ ہمیں وہاں انیبلمنٹ کی ضرورت بھی ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ٹرانسفارمیشن ہے بی آر میں کر رہے ہیں وہ بھی دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ.
پیپل، پروسیس اینڈ ٹیکنالوجی. کیونکہ دیکھیے میں نے ابھی ذکر بھی کیا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ بیفور دا سیلریڈ کلاس، بیکاز دیکھیں سیلریڈ کلاس کے کئی چیزیں ہیں نا کہ ان کا ٹیکس بڑھ گیا، ان کی سلیبز آگے پیچھے ہو گئیں. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے، کیونکہ میں خود اس شعبے سے پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق رکھتا تھا، کہ اس فارم کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے جو میں اور آپ بھرتے ہیں. چلے میں اور آپ تو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں اہل ثروت ہیں اور ہمارے پاس کچھ یہ پورٹ فولیو ہوگا پھر وہ پورٹ فولیو ہوگا، اینڈ دیئر فور وی نیڈ ٹو فل دیٹ فارم ان اے سرٹن وے. لیکن جو آپ کی بلک آف سیلری کلاس ہے اس کی تو انکم کے اکاؤنٹ میں گرتی ہے اینڈ دا ٹیکس از ڈیڈکٹیڈ ایٹ سورس. تو ہم اس کو فارم کو بٹوین ویلتھ اینڈ انکم اس کو 8 یا 9 کالمز پہ لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہ خود بھر سکے. تاکہ کیونکہ اس وقت کیونکہ مجھے یہ بھی کہا گیا جی کہ مسئلہ کیا ہے جی، آپ کو اگر نہیں ہے تو نان ایپلیکیبل لکھتے جائیں. لیکن اگر میں نان ایپلیکیبل لکھتا جاؤں اور بعد میں کوئی آ کے کہہ دے مجھے کہ جی آپ نے یہ کیوں نان ایپلیکیبل لکھا، یہ تو آپ پہ ایپلیکیبل ہونا تھا، تو اس کے لیے مجھے پھر ٹیکس لائر بھی چاہیے، مجھے ٹیکس اکاؤنٹنٹ بھی چاہیے. تو مقصد یہ ہے کہ وی موو ٹورڈز اے سرٹن فارم کہ سپٹمبر میں جب ہم سب نے اپنے ٹیکس دائر کرنے ہیں اس سے پہلے یہ فارم رائز ہو جائے.